خداوند یسوع مسیح کے قدوس جلالی اور بابرکت نام کی حمد ہو، خداوند کے نام کی ستائش ہو اور خداوند کے نام کی پرستش ہو۔ جتنے ویورز ہیں وہ اس بات کو سن کر بولیں آمین۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ میرا نام پاسٹر سلمان رانا ہے اور میرا تعلق یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ ان پاکستان سے ہے، اور خداوند کا فضل ہوا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں ہوپ ٹی وی کے وسیلہ سے، اور میں اس کے بعد شکر گزار ہوں پاسٹر افضال راشد کا جو ہوپ ٹی وی ڈائریکٹر ہیں۔ خداوند ان کو بہت برکت دے اور ان کی منسٹری کو اور بڑھائے، خداوند کے کلام کو پھیلانے میں شب و روز محنت میں ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خداوند کا کلام جو سب چیزوں سے زیادہ جس کو عزت ملی ہے وہ خداوند کا کلام ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے جو پرانے عہد نامہ کی خوبصورت کتاب ہے جس کو ہم حکمت کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، امثال کی کتاب، اس کا 29واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں گے، اور ذرا غور سے سنیے گا کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریفرنس ریپیٹ کر دیتا ہوں، امثال کی کتاب، اس کا 29واں باب اور پہلی آیت، غور سے سنیے گا۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خداوند کے کلام پر ذرا غور کیجئے گا۔ ایک دفعہ دوبارہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ سخت ہے خدا کا کلام۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس ورس کو جب میں دیکھتا ہوں، جب میں اس کو پڑھتا ہوں، جب میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، در حقیقت میری روح کانپ جاتی ہے کہ اس قدر خدا کا کلام سخت بھی ہو سکتا ہے کہ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سلیس کر دوں آپ کے لیے کہ جس کو بار بار تنبیہ کی جائے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، یہ گناہ ہوتا ہے، یہ زنا کاری ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، بار بار تنبیہ پا کر بھی، مطلب ہر دفعہ سبق حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر وہ گردن کشی کرتا ہے، مطلب اپنی اس تنبیہ پر سے ہٹ جاتا ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ناگہان برباد کیا جائے گا۔ ناگہان مطلب اچانک سے، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کو اچانک سے بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ یعنی جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہان برباد کیا جائے گا۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مقدس پالوس نے اپنے شاگرد غالباً if I'm not wrong تموتھیوس کو یا تیتس کو یہ بات کہی کہ آنے والے زمانہ میں جو نوجوان ہیں وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں جو نوجوان نسل ہے وہ سچ میں نے ریئلائز کیا ہے، بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے کہ اس قدر ڈھیٹ ہیں۔ ان کے ماں باپ ان کو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بچے جو نوجوان ہیں وہ اس چیز کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ماں باپ نے کوئی بڑا پہاڑ ان کے سر پر رکھ دیا ہو۔ اور یہ خاص طور پر یقیناً خداوند کا کلام نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے۔ اور خاص طور پر یہ ڈیڈیکیشن میری طرف سے یہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ نوجوان اس بات کو، اس چیز کو سمجھ لیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ نوجوانوں کو آج یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ ان کے اندر جو ڈھیٹ پن ہے، مطلب وہ اپنے ماں باپ کو اوبے نہیں کرتے ہیں، اپنے بڑے بزرگوں کو رسپیکٹ دینا پسند نہیں کرتے ہیں،
اور مختلف طرح کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کے لیے انہوں نے اپنے لیے مشکلات تجویز کی ہوئی ہیں، تو میں ان کو یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام کو سنیں اور آپ کی جو ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن کو اس کو چینج کر دیں۔ اگر آپ غلط ٹریک پر ہیں تو اگر اس سے یو ٹرن لینا پڑتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کلام کو سنیں اور خدا کا خوف مانیں۔ اگر آپ کسی برائی میں ہیں، اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تدبیریں تیار کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات کو فالو نہیں کرتے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہان برباد کیا جائے گا۔ خداوند کا کلام خوبصورت ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ غالباً کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ میں اپنی بائک کا کام کروا رہا تھا، اور جب بائک کا کام کروا رہا تھا ایک بزرگ میری بائک جو ٹھیک کر رہے تھے وہ کسی اور کے ساتھ مخاطب تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں یہ گرلز کالج ہے، اور گرلز کالج سے جیسے ہی کچھ لڑکیاں باہر آتی ہیں تو 2 لڑکے نکلتے بائک پر، ایک اپنی بائک، 2 بائکیں ہوتی ہیں، ایک کے پاس ایک اور دوسرے لڑکے کے پاس دوسری بائک، اور وہ لڑکیوں کو دیکھ کر 1 ویل کرتے، وہ بائک کو اٹھاتے، اگلا ویل اوپر کو اٹھاتے، جیسے آج کل کے نوجوان اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں نے اکثر ہی کہنا، بیٹا مڑ جاؤ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، رسپیکٹ کرنی چاہیے، دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، اور یہ خوشائن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید وہ بزرگ بھی اس چیز کو نہ جانتا ہو، لیکن وہ ان کو گائے بگائے تنبیہ کر رہا تھا کہ بھئی مڑ جاؤ، اپنی حرکتاں تو باز آ جاؤ۔ وہ نوجوان جو تھے دونوں، وہ اس کان سے سنتے اور اس کان سے نکال کے رفع ہو جاتے تھے، چلے جاتے، کرتے کرتے کہتا ہے 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، کافی عرصہ گزرنے کے بعد، غالباً کہتا 6 ماہ گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک نوجوان جیسے نکلے، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ تیزی میں، اس کی بائک تھی سپیڈ سے، اور ساتھ ہی ایک ٹرالی ادھر سے گزر رہی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کو، وہ اپنی سوچ میں، اپنے فہم میں تھا کہ جیسے اس نے گرلز ہیں سامنے، لڑکیوں کا کالج ہے، وہ چھٹی ہوئی ہے، نکلی ہیں لڑکیوں کو تنگ کرنے کے لیے یا اٹریکشن کے لیے، اس کے دماغ میں شرارت تھی، تو وہ جیسے نکلا تو ٹرالی کے ساتھ کچھ اس طرح سے ٹکر ہوئی اس کی کہ ٹرالی کے اندر وہ لڑکا فٹ ہو گیا، اور اپنی بائک کے ساتھ ہی، اور کہتے ہیں کہ ایٹ دی اسپوٹ اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی، اور کہتے ہیں اس کو نکال رہے تھے لڑکے کو تو ٹرالی کے اندر سے وہ نکل نہیں رہا تھا، سوچے ذرا کس نوعیت کا، اس کے ٹرالی کے اندر پھنس گیا، غالباً ویل کے جو ایریا تھا اس میں پھنس گیا نا۔ تو وہ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کینچیوں سے کاٹ کے اس لڑکے کو نکالا۔ میں یہ کہوں گا اس لڑکے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اچانک اس پر کیا آفت ٹوٹ پڑی، کہ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہان برباد کیا جائے گا۔ آج جو اس کلام کو سن رہے ہیں، جو کوئی بھی اس خدا کے زندہ کلام کو سن رہا ہے، اس بات کو اپنے دل میں، اپنے ذہن نشین کر لے کہ خدا کے کلام میں بہت سی ایسی پرسنالٹیز گزری ہیں جنہوں نے بار بار خدا کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ بھئی ہون خدا دے حضور چو مڑ جاؤ، ہون خدا دے حضور چو دعا کر لو، ہون خدا دے حضور چو آ جاؤ، لیکن لوگوں نے خدا کا کہا نہ مانا۔ تو کیا آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں کہ قومیں کی قومیں جو ہیں وہ انہوں نے نقصان اٹھایا؟ ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، ایک فیملی کی بات نہیں کر رہا، میں قوم کی بات کر رہا ہوں کہ جس قوم نے بھی خدا کی بات کو نہیں سنا انہوں نے نقصان اٹھایا۔ آج جو خاندان میری بات سن رہے ہیں، جو نوجوان میری بات، جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، وہ جو ماں باپ ان کو کہتے ہیں بیٹا آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے دعا کرنی۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، ایک مسیح میں پاسبان ہوتے ہوئے کلیسیا کا، میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو خدا کا کلام سن رہے ہیں وہ اس تنبیہ کو ذرا غور سے سنیں کہ ہفتے میں 1 دن روزے کے لیے مقرر کریں، پھر اپنی روٹین ایسی بنائیں کہ ریگولر بیسس پر 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ ضرور خداوند کے لیے نکالیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ جی خداوند میں تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں، نو،
खुदावंद के हुजूर में अगर घुटने टेक सकते हैं तो ज़रूर घुटने टेक कर दुआ करें। ये तंबीह कर रहा हूँ। और जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है वो नागहान बर्बाद किया जाएगा। अब मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी दफ़ा खुदा के कलाम में से देखा है हमने कि बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी गुजरी हैं कि जिन्होंने तंबीह नहीं पाई, जिन्होंने तंबीह पाकर भी गर्दन कशी की है, तो वो बर्बाद किए गए हैं। इसमें वाज़ह तौर पर मिसाल मैं शेयर करना चाहूँगा कि खुदावंद के कलाम में जो साउल है कि वो अच्छे खासे तरीके से इस तौर पर जानता था कि खुदा के खादम को इज़्ज़त देनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन उसने तंबीह पर अमल नहीं किया। उसने क्या किया? उसने सैमुएल का वेट ही नहीं किया। वो सैमुएल लेट हो गया उस दिन, तो उसने क्या किया? कुर्बानियाँ जल्दी से तैयार की और खुदा के हुजूर में चढ़ा दी। खुदा को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि उसने खुदा की तंबीह पर अमल ही नहीं किया था कि खुदा के खादम को उसकी आंख की पुतली जानकर उसको इज्जत देनी है। हो सकता है वो अपने दादा से भी बात सुनता हो, अपने माँ बाप से भी ये बात सुनता हो, लेकिन तंबीह पर अमल नहीं किया तो उसको खमियाजा, ये बर्बादी का सामना ये करना पड़ा, खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि खुदा ने कहा कि साउल अब तेरी सल्तनत मैं तुझसे लेकर यस्सी के घराने में से जो दाऊद है उसको दे दूंगा। तो वो आज तक वो सल्तनत उसी जगह पर कायम है। ये खुदावंद का कलाम है। क्योंकि मैं आपसे ये दोबारा से इस आयत को मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आप सल्तनत में हैं, अगर आप बहुत अच्छे हालात में हैं, तो इस तंबीह को सुने कि खुदावंद के हुजूर में सच बोलें। खुदावंद के हुजूर में जो खुदावंद मसीह की रिक्वायर्स हैं कि आप खुदावंद के हुजूर में दुआ करें, उसको मुबारक कहें, रोज़ा रखें, तो खुदावंद के हुजूर में झुक जाएं, तब ये कलाम हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा कि हमने खुदा के कलाम को सुना, उसकी तंबीह को सुना और गर्दन कशी नहीं की, इसलिए हम नागहान बर्बाद नहीं किए जाएंगे। फिर क्या होगा कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए वो जो सादिर होगा कि वो ऐन वक्त पर, एंड टाइम पर वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और कह रहा है कि मेरे बाप के प्यारो, आओ मेरे बाप के आराम में दाखिल हो जाओ। और कितना खूबसूरत मंजर होगा। और जो कलाम की तंबीह पर अमल नहीं करेंगे, वो लिखा हुआ है कि वो कड़वे और मीठे दानों को अलग कर देगा। अब अगर आप तंबीह पर अमल करते हैं तो आपका शुमार यकीनन ईमान है कि आपका मीठे दानों में है। अगर तंबीह पर अमल नहीं करते तो कड़वे दानों में है। और मैं ये आपकी कड़वे दानों की बताना चाहूँगा, आखिरत ये है कि इनको आग में झोंका जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि खुदावंद के कलाम को सुने, उस पर अमल करने, क्योंकि 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग मुबारक हैं, कलाम को सुनने वाला, इसको पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला। हम कलाम को सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं पर अमल नहीं करते। ये 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में रखें, इस शरीयत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला, तब हम मुबारक ठहरेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।